एक रोज़ हमारी पड़ोसी को सुबह मस्जिद जाते हुए रास्ते में 2 दिन की एक बच्ची कंबल में लिपटी मिली। मस्जिद में ऐलान करवाया गया मगर इसका कोई वारिस ना आया। सब लोगों का यही ख्याल था कि वो किसी की गुनाह का नतीजा है। जब वो बच्ची जवान होकर कॉलेज जाने लगी तो एक रोज़ इस लड़की के बारे में असल हकीकत जानकर, जो किसी के वहमो गुमान में भी ना थी, जैसे सबके होश उड़ गए। वो लड़की तो एक ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से तल्लुक़ रखती है, मैं इन्हीं की ज़बानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। इन दिनों मैं 8वीं में पढ़ती थी कि एक रोज़ जब स्कूल जाने को तैयार हो रही थी, जब अपने मोहल्ले की मस्जिद से ऐलान सुना कि एक बच्ची तौलिए में लिपटी खजूर की बास्केट में एक साहब को मिली है। अगर इस बच्ची का कोई वारिस हो तो फ़ौरन आकर बच्ची को ले जाए। किस्सा ये था कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद के सामने एक फल फरोश दिन भर फल फरोश करता था और चंद खाली खोखों पर खजूर की छालों के बने टोकरे रखकर इनमें फल सजा देता। जो गुजरने वाले वहां ठहर कर अपनी ज़रूरत के मुताबिक फल खरीद कर आगे बढ़ जाते। वो जब मगरब के वक्त अपना काम बंद करता तो फल एक रेडी पर रखकर अपने घर ले जाता, लेकिन खजूर से बने टोकरे वहां ही प्लास्टिक से ढक देता और इनको नीचे रखे लकड़ियों के खोखों से बांध कर घर चला जाता। इस रोज़ नमाज फजर अदा करने के लिए आने वाले एक शख्स की नज़र अचानक फल फरोश के इस ठेले पर पड़ी। इसके टोकरों के साथ एक बास्केट में किसी नन्हे मुन्ने बच्चे के रोने की आवाज़ ने इस नमाजी को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वो आवाज़ की जानब आया और ये देखकर मुतअज्जब हुआ कि टोकरी में फल फरोश की कोई सामान नहीं था, बल्कि वहाँ एक नौज़ीदा बच्ची तौलिए में लिपटी हुई मौजूद थी, गालबन जो भूख की शिद्दत से रो रही थी। इसने दौड़कर मस्जिद के इमाम साहब को इस बारे में मतला किया। इमाम साहब भी बच्ची को देखने आए और फिर उन्होंने फ़ौरन मस्जिद में ऐलान कर दिया कि अगर किसी की बच्ची खो गई है या कोई इस बच्ची का वारिस है तो आकर इसे ले जाए। लेकिन इस बेचारी का कोई वारिस होता तो आता। किसी के भी ना आने पर सब यही सोच रहे थे कि शायद हकीकी वारिस खुद ही बच्ची को इस कैफियत से दूचार कर गए थे। ये ऐलान सुनकर मोहल्ले के बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और अपनी तरफ से अंदाजे लगाने लगे। इन्हीं में हमारे पड़ोसी मलक साहब भी थे, जिनकी बीवी अपनी नरम मजाजी और रहम दिली की बास महल्ले भर में मशहूर थी। जिन साहब को वो बच्ची सबसे पहले मिली थी, वो मस्जिद के बिल्कुल सामने ही रहायश पजीर थे। असदुल्ला इनका नाम था। इमाम साहब ने इनसे कहा कि आप इस बच्ची को फ़िलहाल अपने पास रखें जब तक कि इसका कोई वारिस नहीं मिल जाता। उन्होंने बच्ची को ले जाकर अपनी बीवी को दिया, जिसने इसे दूध वगैरह पिलाया। जब हमारे पड़ोसी मलिक साहब की बीवी ने ये ऐलान और फिर लोगों की बातें सुनी तो अपने शोहर को दौड़ाया कि अगर बच्ची लावारिस है और असद साहब इसको ना रखना चाहे तो इस मासूम को हमें दे दिया जाए। मैं एक माँ की तरह इसकी परवरिश कर लूँगी। उन्होंने ये इंसानी जज्बा हमदर्दी के सबब ये कहा था, जबकि अब इनके पहले भी औलाद थी। जो कोई बच्ची को देखता इसे इस पर प्यार आता कि नन्ही कली बमुश्किल 2 दिन की थी, खूबसूरत सी फ्राक पहने साफ़ सुथरे तौलिए में लिपटी गई थी। 2 दिन वो बच्ची असदुल्ला साहब के घर ही रही। असदुल्ला साहब के अपने यहाँ एक बेटी के अलावा कोई औलाद नहीं थी। यूँ इमाम साहब ने उन्होंने इस्तदा की कि ये बच्ची यहाँ से गुजरते हुए मुझे मिली है। ऐलान भी करवाया कि शायद इसका कोई वारिस यहाँ करीब हो। हम 1-2 दिन और इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं आता तो इस बच्ची को मुझे दे दिया जाए कि मेरी एक ही बच्ची है और ऑपरेशन में पेचीदगी के सबब अब मेरी बीवी मज़ीद औलाद जन्म नहीं दे सकती। शायद ये बच्ची अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए कोई तोहफ़ा हो। मुझे यही लगता है हमें ये बच्ची अल्लाह ताला ने दी है। घर में हमारी 2 बेटियां हो जाएंगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी। मेरे पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं कि मुझे इस बच्ची की परवरिश करने में कोई दुश्वारी हो। मुझे तो बस औलाद की कमी थी और शायद अल्लाह ताला ने मेरी ये कमी पूरी करने के लिए ये बच्ची मुझे सौंपी है। यूँ थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई मगर इसका कोई वारिस ना आया। यूँ वो बच्ची असदुल्ला साहब की बेगम के पास ही रही। एक रोज़ मलिक साहब की बीवी खुद गई और असद की बीवी से इसरार किया कि ये बच्ची आप हमें दे दें, लेकिन बेगम असदुल्ला ने इनकार कर दिया। वो और इनके शोहर ने इस बच्ची को गोद ले लिया है। कई रोज़ अड़ोस पड़ोस और इधर उधर के रहने वालों में इस वाक़े का चर्चा होता रहा। फिर वक्त के साथ साथ लोग इस किस्से को भूल भाल गए, मगर ये बच्ची जिसका नाम महवश रख दिया गया था, असद साहब ही के घर परवरिश पा रही थी। असद साहब की बीवी ने इसे फूल सी कली के बहुत प्यार और तवज्जो से परवरिश की। उन्होंने अपनी बेटी के जैसे इसका ख्याल रखा। वक्त गुजरता रहा, मोहल्ले में कुछ नए घर भी आबाद हो गए और यूँ लोग इस पुराने किस्से को भूल भाल गए। असदुल्ला साहब और इनकी बीवी कि इस बच्ची के साथ मोहब्बत और तर्ज अमल से अब लोग यही ख्याल करते कि ये बच्ची वाकई इनकी सगी औलाद है। मासवाए चंद पड़ोसियों के जो यहाँ के पुराने रहने वाले थे, बाकी लोगों को अब यही मालूम था कि असद साहब की 2 बेटियां हैं।
اسد صاحب شہر میں ایک معزز مقام رکھتے تھے، اسی وجہ سے لوگوں نے اس لاوارث بچے کے بارے میں زیادہ چرچا نہ کیا۔ دولت مند کے نیکی عظمت کی بلندیوں کو جلد چھو لیتی ہے، اور کسی ایسی بچی کو والدیت کا اعزاز دے دینا جو صاحب خانہ کو سر راہ پڑی ملی ہو، واقعی دل گردے کا کام ہے۔ اسد صاحب نے شروع سے ہی لوگوں کی کسی بات کی پرواہ نہ کی۔ لوگ اگرچہ ایسے بچوں کو قبول کرنے کو آر خیال کرتے ہیں، مگر ان میاں بیوی نے تو دل سے مہوش کو قبول کیا تھا۔ جب وہ 5 برس کی ہو گئی تو اس کو اسکول میں داخل کراتے وقت داخلہ فارم پر بھی والدیت کے خانے میں اسد صاحب نے اپنا نام لکھوا دیا۔ مہوش بے حد خوبصورت، ہونہار اور بلا کی ذہین نکلی تھی۔ جو اس بچی کو دیکھتا اس کو بے اختیار اس پر پیار آ جاتا۔ جب سے اسد صاحب اور اس کی زوجہ نے اسے گود لیا، ان کے گھر میں دھن دولت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی بڑی بچی معروف اب 13 برس کی تھی، وہ بھی مہوش سے بہت پیار کرتی اور ہر دم اس کے آگے پیچھے پھرتی۔ یہ اس لڑکی کی خوش نصیبی تھی کہ ان حالات میں اسے گود لینے والے کا حقیقی والدین جیسا ہی پیار اس لاوارث کو مل رہا تھا، اور اب وہ لاوارث نہ رہی تھی بلکہ اس کا وارث معاشرے میں ایک باعزت مقام رکھتا تھا۔ البتہ بیگم اسد اس معاملے میں بہت چکنی رہا کرتی تھی کہ کوئی بھی مہوش کو اس کے ماضی کے بارے میں آگاہ نہ کر دے، تبھی وہ اس کو پاس پڑوس بھی اکیلے نہیں جانے دیتی۔ جہاں جاتی بس اپنے ساتھ رکھتی۔ انہوں نے سب رشتہ داروں کو بھی سختی سے منع کر رکھا تھا، کوئی بھولے سے بھی اس بات کا کبھی تذکرہ نہ کرے کہ مہوش ان کی حقیقی اولاد نہیں بلکہ لے پالک ہے۔ FA پاس کرتے ہی اسد صاحب کی بڑی بیٹی معروف کی شادی کر دی گئی اور وہ سسرال چلی گئی۔ اب مہوش ان کے پاس ہوتی۔ جب مہوش نے اسکول کی تعلیم مکمل کر لی تو اسد اور اس کی بیوی کو اس کی بھی شادی کی فکر نے آ گھیرا۔ وہ وقت سے اس کے بھی فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے، مگر جب مہوش نے آگے کالج میں پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو اسد صاحب نے سوچا کہ بے شک ہم نے اسے پالا سکی اولاد ہی کی طرح ہے، مگر پھر بھی زمانہ کب کسی کو معاف کرتا ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، کل نہ رہیں تو کوئی بدخواہ ان کی بچی سے ان کے لاوارث ملنے کی داستان بتا دے تو ہماری ساری محنت اکارت ہو جائے گی۔ کافی سوچ بچار کے بعد بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بہتر ہے ہماری زندگی میں ہی مہوش کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ جس شہر میں ہم رہتے تھے وہاں لڑکیوں کے لیے ابھی تک کوئی کالج نہیں بن پایا۔ ایک ہی کالج تھا جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے، لہٰذا جو والدین کو ایجوکیشن میں ہی اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے میں کوئی آر محسوس نہ کرتے تھے، ان کی بچیوں کو کالج کے لڑکوں کے کالج میں داخلہ دے دیا جاتا تھا۔ اسد صاحب بھی کو ایجوکیشن میں مہوش کو داخلہ دلانے سے ڈرتے تھے، مگر ان کی بیوی نے حوصلہ دیا کہ آپ اپنی بیٹی پہ یقین رکھیں، دیکھیے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہماری مہوش بہت سمجھدار ہے۔ اور یوں مہوش کو لڑکوں کے کالج میں داخلہ دلوا دیا گیا۔ وہ شروع سے ہی ایک لائق طالبہ تھی، کالج میں اپنی ذہانت کی بدولت ہمیشہ نمایاں رہتی تھی۔ تاہم وہ کچھ لیے دیے سے رہنے والی لڑکی تھی، تبھی مغرور بھی سمجھی جاتی تھی۔ وہ اپنے ہم جماعت لڑکوں سے الگ تھلگ رہتی، بلا ضرورت کسی سے بات نہ کرتی۔ بے شک وہ جانتی تھی اس کی تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی روا نہیں رکھی گئی، لہٰذا اس کو اپنے والدین کی عزت کا بہت پاس تھا جو اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے۔ ریحان اس کا کلاس فیلو تھا۔ جیسے لڑکیوں میں مہوش کو سب سے امتیاز حاصل تھا، ویسے ہی لڑکوں میں ریحان قابل قدر تھا۔ وہ ہربرو اور پرکشش ہی نہیں بلکہ ایک ہونہار طالب علم بھی تھا۔ وہ کافی خوشحال گھرانے سے تھا۔ جہاں باقی کلاس کی لڑکیاں ریحان سے دوستی کی خواہشاں تھیں، وہیں مہوش اس سے حسد کرتی تھی۔ اس کی زندگی کا تو جیسے ایک ہی مقصد تھا، وہ اپنی کلاس میں پڑھائی کے معاملے میں سب سے اوپر ہی رہے، اور یہ سوچ اس کے اندر بچپن سے تھی۔ اس کے ہمیشہ سے اسکول میں بھی یہی کوشش رہتی تھی کہ وہ کلاس میں اول رہے، اور اپنے اسی مقصد پر ٹھنی رہتی تھی کہ ریحان اکثر اس سے زیادہ نمبر لے جاتا تھا۔ وہ سوچتی اگر یہ کلاس میں نہ ہوتا تب میں ہی ہمیشہ اول پوزیشن پر رہتی۔ وہ اس سے سبقت لے جانے اور اس کو پیچھے چھوڑنے کے چکر میں بہت زیادہ محنت سے پڑھتی تھی۔ یوں دونوں کی شخصیت میں چند خوبیاں مشترک تھیں، دونوں ہی عادات اور مزاج کے لحاظ سے ایک جیسے ہی تھے، کام گو اور پڑھائی کو اول اہمیت دینے والے، اور سب سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے۔ اسی سبب ریحان بھی کلاس کی دوسری لڑکیوں کی نظروں میں مغرور ہی سمجھا جاتا تھا۔ ایک بار جب کچھ دنوں سے مہوش کو میتھ میں کچھ مشکل پیش آ رہی تھی، ضرورتاً اس نے ایک دو بار ریحان سے بات کی اور جو دقت پیش آ رہی تھی اسے بیان کی۔ ریحان نے کچھ دن اسے مدد دی اور اس طرح ان دونوں کے بیچ مقابلے کے کھنچاؤ میں کچھ کمی آ گئی۔ مہوش کو احساس ہوا کہ وہ اس کے بارے میں غلط سوچتی تھی، وہ تو کافی نرم ہو تھا، پھر جانے کیوں چہمگوئیاں جنم لینے لگی۔ ایک دوسرے سے مقابلہ اور نیچا دکھانے کی خواہش نے کب اور کس لمحے ان میں پسندیدگی کے جذبات کو جنم دیا، معلوم ہی نہ ہوا۔ رفتہ رفتہ ان کی کلاس نے بھی نوٹ کر لیا۔ ریحان مہوش کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا۔ ریحان بھی جیسے اس سے پہلے کہ اسے پسند کرتا تھا،
اور اب وہ اس کی عادت سمجھ چکا تھا کہ وہ لڑکی اس سے سبقت لے جانے کو پسند کرتی ہے، لہٰذا اب وہ جان بوجھ کر ایک آدھ سوال غلط کر کے اس سے کم نمبر لینے کی کوشش کرتا تاکہ مہوش فرسٹ پوزیشن پر آ جائے اور وہ سیکنڈ پوزیشن لے لے، اور اس سے ہر بازی ہار کر خوشی محسوس کرنے لگا۔ دونوں پہلے ایک دوسرے سے بات تک نہ کرتے، اب تو جیسے بات کرنے کے بہانے تلاش کرنے لگے تھے۔ چند دوستوں نے ریحان سے اس سلسلے میں مذاق بھی کیا کہ اچانک اتنا بدلاؤ کیسے، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ مہوش اس کی قریبی رشتہ دار ہے۔ اب کلاس میں دونوں کا رویہ قدرے محتاط تھا، لیکن دلوں میں ان کے ایک دوسرے کی محبت کا جذبہ پروان چڑھتا جا رہا تھا۔ دونوں ہی اپنے تمام اساتذہ کے چہیتے شاگرد تھے۔ یقیناً جن طالب علموں کا تعلیمی ریکارڈ شاندار ہوتا ہے، ان کی قدر اساتذہ کے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کے ساتھ ساتھ محنت سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ کسی میں ان کو بدنام کرنے کی جرات نہ تھی۔ جب ان کی تعلیم کا آخری سال تھا، دونوں کے سامنے ان کے مستقبل کا سوال تھا۔ دونوں کے دلوں میں یہ خواہش جڑ پکڑ چکی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی جیون ساتھی بنے۔ مہوش کو بھی یقین تھا کہ وہ اتنا اچھا اور لائق لڑکا ہے، اس کا نہ صرف مستقبل روشن ہوگا بلکہ اس طرح سے وہ اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے ایک بہترین جیون ساتھی بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اسے یہ کب معلوم تھا کہ ابھی اس کی قسمت میں کیا ہونے والا تھا؟ شاید کہ اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ ادھر ریحان بھی مہوش کے بارے میں ایسے ہی جذبات رکھتا تھا، تاہم اپنی پسند سے دونوں کو ہی اپنے اپنے والدین کو بروقت آگاہی دینا لازم تھا، ورنہ گزرا وقت ان کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتا تھا۔ ریحان جانتا تھا کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہ تھی، کیونکہ اس کے والدین کئی بار کہہ چکے تھے کہ ہم وہی دلہن لائیں گے جس لڑکی کو ان کا بیٹا پسند کرتا ہوگا، اس پر اپنی مرضی کبھی نہیں تھوپیں گے۔ کالج میں ان کا رزلٹ آ گیا۔ مہوش اور ریحان دونوں نے ہی امتیازی پوزیشن حاصل لی تھی۔ اب اصل مراحل طے کرنے کا وقت آ گیا۔ مہوش نے اپنی والدہ کو اور ریحان نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا وہ اپنے جیون ساتھی کے طور پر کس سے شادی کے آرزو مند ہے۔ ریحان کے والدین کا تعلق ایک خوشحال زمیندار گھرانے سے تھا، لہٰذا اس کو ملازمت کی کوئی فکر نہ تھی۔ خدا کا دیا ان کے پاس بہت کچھ تھا، ان کے ہاں دولت کی کمی نہ تھی۔ اب بس اس کی ماں جلد از جلد گھر میں اس کی دلہن لانا چاہتی تھی، انہی رشتوں کی بھی کمی نہ تھی۔ ایک بار جب اس کی ماں نے خاندان کی بہت سی لڑکیوں کے نام بیٹے کے سامنے رکھے تو ریحان نے سب کو رد کر دیا۔ تو ماں نے پوچھا، پھر تم خود ہی اس لڑکی کا نام بتا دو جس سے تم شادی کرنا چاہتی ہو، میں اسی سے تیری شادی کروا دوں گی، میرے لیے تیری خوشی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے بھلا۔ تب ریحان نے مہوش کے والدین کا بتا دیا کہ اس گھر میں میرا رشتہ طلب کریں، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ جب اس گھر کا پتہ معلوم ہو گیا تو ریحان کی والدہ سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ یہ تو اس کے میکے کے پرانے محلے کا ہی پتہ تھا کہ جہاں مہوش کے والدین رہتے تھے۔ وہ اپنے میکے کے اس پرانے محلے کے تمام قدیمی گھرانوں کو جانتی تھی، اگرچہ ان کے والدین نے ان کی شادی سے 1 سال پہلے ہی اس محلے سے مکان فروخت کر کے نقل مکانی کی تھی، اور تب سے وہ اس مذکورہ محلے میں کبھی نہیں گئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ لازم ہے مہوش کے گھرانے کو بھی جانتی ہوں گی، اگر میں ایک بار پہلے ہی وہاں کسی پرانے جاننے والے کے گھر جا سکوں تو ان کے بارے میں چھان بین کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ایک روز وہ بغیر ریحان کو بتائے ہی مہوش کے گھر کے پڑوس والے گھر میں گئی، یہ بھی یہاں کے پرانی رہائشی تھے اور ریحان کے نانا اور نانی کو بخوبی جانتے تھے۔ جب وہ ان کے گھر گئی تو انہوں نے راشدہ یعنی ریحان کی والدہ کو پہچان لیا۔ راشدہ نے خاتون خانہ کو بتایا کہ وہ اسد صاحب کی بیٹی مہوش کو بہو بنانا چاہتی ہے، اسی سلسلے میں ادھر آئی ہے۔ یہ بھی بتایا کہ ابھی وہ لوگ اسد صاحب کے گھر رشتے وغیرہ کی بات کرنے نہیں گئے، لیکن میں ان کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیسے لوگ ہیں، کیسی لڑکی ہے، کیا ہمیں ان سے رشتہ کر لینا چاہیے۔ میں اسی سلسلے میں آپ کے یہاں آئی ہوں۔ یہ گھر ملک صاحب کا تھا، جن سے اگلا گھر ہمارا ہی تھا۔ ملک صاحب کی بیوی نے ان سے کہا، ہاں لڑکی تو بہت اچھی ہے راشدہ، مگر ایک بات تم سے چھپانے کو بددیانتی سمجھتی ہوں، تم مہوش کے بارے میں معلومات کے سلسلے میں میرے پاس آئی ہو اور رشتہ کرنے سے پہلے ہر بات کی صحیح معلومات چاہتی ہو، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ تم سے کچھ نہ چھپاؤں۔ اسد صاحب کی بچی تو بہت اچھی اور لائق ہے، سچ کہوں تو قسمت والوں کو ہی ایسی لڑکی بطور بہو ملتی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسد صاحب کی حقیقی بیٹی نہیں بلکہ لے پالک ہے۔ یہ حقیقت وہ یقیناً تمہیں نہیں بتائیں گے کہ وہ کسی کو بھی اس بارے میں ذکر نہیں کرتے، اور شاید جہاں کوئی بھی تمہیں نہ بتائے، لیکن چونکہ ہمارے تمہارے والدین سے اچھے مراسم تھے، لہٰذا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ تم کو یہ بات بھی بتا دوں۔ تب ریحان کی والدہ کچھ پریشانی اور کچھ تجسس سے پوچھنے لگی کہ اسد صاحب کی تو اپنی ایک بیٹی موجود تھی، پھر انہوں نے لے پالک کی ضرورت کیوں محسوس کی، اور یہ لڑکی ہے کس کی، مطلب انہیں کہاں سے ملی۔
तब मलक साहब की बीवी कहने लगी, अरे क्या तुमने अरसा कबल हमारे मोहल्ले की मस्जिद में हुआ वो ऐलान नहीं सुना था, जिसकी चर्चे महीनों हमारे मोहल्ले में रहे थे, जब एक लावारिस बच्ची असद साहब को मस्जिद के पास फल फरोश के ठेले पे मिली थी। रेहान की वालदा ने हैरानगी से कहा, नहीं। वो कहने लगी, शायद मुझे याद ना रहा हो, या फिर शायद मैंने ये ऐलान सुना ही ना हो सकता है तब किसी रिश्तेदार के घर गई होंगी, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। तब मलक साहब की बीवी कहने लगी, उन्होंने महवश को लेपालक बनाया नहीं, अल्लाह की तरफ से ये नेकी असद साहब के मुकद्दर में लिखी गई थी। ये बच्ची इनको एक फल फरोश के ठेले पर एक टोकरे में रखी मिल गई थी, जबकि वो इस रोज़ फजर की नमाज पढ़ने निकले थे। बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर उन्होंने इसको गोद में भरा, तो फिर इसके वारसों के बारे में कुछ मालूम ना होने पर खुद ही इसे गोद ले लिया। तब से ये इनके पास है। हम भी मेवश का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा था, मगर उन्होंने नहीं दिया, शायद यही सोच कर कि हमें मालूम था कि मेवश इनकी सगी बेटी नहीं है, और वो ये बात तो जैसे किसी को पता लगने देना नहीं चाहते। खैर, लेपालक होने या लावारिस होने में बच्ची का तो कोई कसूर नहीं है, इसके माँ बाप ज़रूर गुनहगार होंगे। मासूम बच्ची तो नेक और गुनाहों से पाक थी। मलक साहब की बीवी ने तो सच को गोश गुजार करके अपना ही ख्वाह होने का हक अदा कर दिया। लेकिन रास्ता ये कहानी सुनकर सकते में रह गए। जब वो घर आई तो हवा से बागता थी। उनको यूं देखकर बेटे ने पूछा, अम्मी आप कहाँ गई थी? बेटे के पूछने पर इन्हें बताना पड़ा कि मैं इसी लड़की और इसके घर वालों की छानबीन को गई थी। रेहान कुछ हैरान हुआ, फिर माँ से सवाल किया, क्यों, क्या हुआ अम्मी? आप ऐसे क्यों बुझी बुझी हैं? क्या किसी ने आपको कुछ कह दिया? आपको लड़की पसंद नहीं आई या इनका घराना? रेहान सवाल पे सवाल किए जा रहा था। तब उन्होंने कहा, बेटे मुझे लड़की के घर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे वालिदैन तो इनके पड़ोस में रह चुके हैं और इन लोगों को हम खूब अच्छी तरह जानते भी हैं। जब मेरी शादी तुम्हारे अब्बू से हो गई, फिर कभी पुराने मोहल्ले या पड़ोस में कभी जाने का मौका ही ना मिला। आज तुम्हारी खातर मैं वहाँ गई थी, मगर मैं नहीं समझती कि वो लड़की तुम्हारे लिए मुनासिब है। ये सुनकर रेहान तो जैसे बुझ कर रह गया। पूछने लगा, आखिर क्यों अम्मी? आखिर इसमें क्या कमी है? बदसूरत है, बदतमीज़ है या अनपढ़ है? इसके वालिदैन तो अपने इलाके के सबसे खुशहाल और इज़्ज़तदार लोग हैं, फिर आपके मुंह से महविश के लिए इनकार क्यों? इसकी वालदा आगे से कहने लगी, बेटे इसलिए कि इसका माजी एक तोहमत के जैसा है। तुम्हें तो इल्म ही नहीं कि वो लड़की किसी बदनसीब की खता का समर है। रेहान की तो जैसे सांस बंद हो जा रही थी। कहने लगा, पहलियाँ मत बजवाएं, खुदा जाने आप क्या कह रही हैं। वो आगे से कहने लगी, लो वो लावारिस बेटी बच्ची थी बेटा, 2-3 दिन की थी कि कोई इसको फल फरोश के खाली टोकरे में डालकर चला गया था। तभी ये कमस्पटी के आलम में असद साहब को मिली थी और उन्होंने इसको गोद ले लिया। तो अब बताओ, हम ऐसी लड़की को क्यों घर घर की इज्जत बना सकते हैं जिसके वालिदैन का कोई अता पता मालूम नहीं? माँ से काफ़ी तकरार और बहस के बाद रेहान कहने लगा, अम्मी आप अगर ऐसी लड़की को बहू नहीं बना सकती तो मैं ऐसी लड़की को बीवी बना सकता हूँ। मुझे इसकी माजी या इसके माँ बाप से कोई गर्ज नहीं है। वश एक नेक, शरीफ और मेहनती लड़की के तौर पर मेरे सामने रही है। वो तालीम याफ्ता है और इसने एक शरीफ और इज़्ज़तदार घराने में परवरिश पाई है। क्या ये काफ़ी नहीं? बेटे के कड़े तेवर देखकर माँ खामोश हो गई, मगर अंदर ही अंदर सुलगने लगी कि कैसे बेटे को इस अमर से बाज रखे। उधर महवश के रिश्ते आ रहे थे और इसकी माँ शशुपंज में थी। महवश इनसे कह चुकी थी कि जल्द रेहान अपनी वालदा को रिश्ते के लिए हमारे घर लाने वाला है, आप इंतज़ार कर ले। महवश तो रेहान के वालिदैन के आने के मुंतज़िर थी, इसलिए ऐसा कह रही थी, मगर ये लोग आकर न दे रहे थे। रेहान की वालिद को इस रिश्ते पर कोई इतराज़ न था कि वो इनके हम पल्ला लोग थे, मगर बीवी अभी तक अड़ी हुई थी कि इधर रिश्ता नहीं करना है। रेहान ने भी जैसे माँ से बाकायदा जंग की ठान ली। वालिद तो गैर जानबदार थे, मगर माँ बेटे में ठान गई। बेटे ने माँ के पाँव तक छू लिए कि वो किसी तौर मान जाए। हर तरह से इल्तिजाएं कर ली, मगर अजब बात थी कि इतना प्यार करने वाली माँ टस से मस न होती थी, बल्कि इसकी परेशानी में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा था। रेहान के लिए जिस हस्ती का प्यार नाकाबिले शिकस्त था, आज वही हस्ती बेटे की खुशियों की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। शोर ने इनको बहुत समझाया कि बेटी की खुशी का ख्याल करो और अपनी ज़िद छोड़ दो। सगे और लेपालक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लड़की अच्छी और शरीफ हो। मगर राशिदा बेगम ने हर बार यही जवाब दिया, मैं बस इस जगह इसकी शादी नहीं कर सकती। इसके अलावा रेहान जहाँ भी कहेगा मैं वहीं इसकी शादी कर दूंगी, मगर इस लड़की से हरगिज़ ना होने दूंगी। मैंने अच्छे से मालूम कर लिया, वो लड़की हमारे बेटे के लिए मुनासिब नहीं है। शोर भला आकर खामोश हो बैठे। वो बीवी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते थे, अलबत्ता बेटे से ये कह दिया कि तुम बेशक जाकर खुद शादी कर लो,
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ریحان ماں کے رویے سے مایوس ہو کر بلاخر خود ہی مہوش کے والدین کے پاس چلا گیا اور براہ راست ان کی بیٹی کا ہاتھ طلب کرنے لگا۔ اسد صاحب کے گھر جا پہنچا۔ انہوں نے یہ کہہ کر رشتے سے انکار کر دیا کہ بیٹا، بغیر تمہارے ماں باپ کے ہم تم اکیلے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا مناسب بات نہیں سمجھتے۔ اپنے والدین کو راضی کر کے لے آؤ تو بات کر لیں گے۔ ریحان تو جیسے عجیب کشمکش کا شکار تھا، اس نے وہاں سے آ کر باپ سے دوبارہ التجا کی، اماں کو راضی نہیں ہے، آپ تو راضی ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، اماں کو رہنے دیں، ان کو ہم بعد میں منا لیں گے۔ بیٹی کی محبت سے مجبور ہو کر باپ نے حامی بھر لی اور ریحان کے رشتے کے لیے بغیر بیوی کے ہی بات چیت طے کرنے کے واسطے اسد صاحب کے گھر آ گئے۔ وہاں جا کر ان کی اسد صاحب سے درینہ جان پہچان نکل آئی اور وہ مہوش کا رشتہ ریحان کے لیے دینے پر رضامند بھی ہو گئے کہ عورتوں کا معاملہ بعد میں سلجھا لیں گے، ابھی صرف لڑکے اور لڑکی کا نکاح خاموشی سے کر لیتے ہیں۔ اسد صاحب زیادہ دھوم دھڑکا اس بار خود بھی نہ چاہتے تھے تاکہ مہوش کے ان کو لاوارث بچی کے طور پر ملنے کا واقعہ لوگوں کے ذہن میں تازہ نہ ہو۔ کیا خبر شادی کے موقع پر بھولا ہوا واقعہ اور برسوں پہلے کا راز کسی کی زبان پہ آ جائے اور ان کی بچی کا سکون برباد ہو جائے۔ یوں نکاح کی تاریخ لڑکی اور لڑکے کے والد کے باہمی مشورے سے طے ہوگی، لیکن ریحان کے والد نے اپنے دونوں بھائیوں کو ضرور خبر کر دی کہ وہ بھی فلاں روز ان کے بیٹے کے نکاح کے موقع پر شریک ہوں۔ یوں دیوروں کی بیویوں کے ذریعے ریحان کی والدہ کو علم ہو گیا کہ شوہر ان کے علم میں لائے بغیر از خود ریحان کا مہوش سے نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جان کر راشدہ بے حد گھبرا گئی اور جب انہوں نے کوئی چارہ نہ دیکھا تو وہ میری خالہ کے پاس آ گئی۔ بتاتی چلوں کہ ریحان کی والدہ میری خالہ کی بچپن کی سہیلی تھی اور 5ویں سے 10ویں جماعت تک ان کی کلاس فیلو بھی رہی۔ ان کا کوئی بھی راز ان سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ یہ بھی جب وہ 10ویں میں تھی، ان کی پسندیدگی ایک نوجوان سے ہو گئی تھی اور ان کے ماموں کے پڑوس میں رہتا تھا، اور نادان عمری میں ان سے نوجوان کے ساتھ ایسی غلطی سرزد ہو گئی کہ راشدہ کو اپنی والدہ کو یہ راز بتانا ہی پڑا۔ ماں بیچاری زمانے سے زیادہ شوہر سے ڈرتی تھی، جو بہت ہی سخت مزاج تھے۔ انہوں نے فوراً اپنی بیٹی کو بہن کے گھر بھجوا دیا اور جب راشدہ نے ایک بے نام باپ کی بچی کو جنم دیا تو اس کی ماں نے اس نوزائیدہ کو اپنے محلے کے اس پھل فروش کے ٹوکرے میں رات کے 3 بجے لے جا کر ڈال دیا اور پھر اوپر چادر ڈال دی کہ اگر اللہ نے اس معصوم جان کو زندہ رکھنا ہوا تو اس کی زندگی اور پرورش کا خود ہی انتظام کر دے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس محلے سے وہ گھر فروخت کر دیا اور اس محلے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ یوں راشدہ اور اس کے گھر والے ایک بڑی رسوائی سے تو بچ گئے، مگر راشدہ کے دل کا داغ ہمیشہ ہرا ہی رہا۔ ریحان کے والد سے اس کی شادی ہو گئی۔ آج وہ اپنے بیٹے ریحان کی ضد کے آگے اسی سبب ہتھیار نہ ڈال رہی تھی کہ ریحان کی ضد اور اس کی محبت ان کے لیے ایک بڑی آزمائش بن رہی تھی۔ اس نے میری خالہ سے کہا کہ اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے بیٹے کو اس عمر سے کیا کہہ کے باز رکھوں اور اپنے شوہر کو اب کیسے اس عمر میں اپنی زندگی کی ایک ایسی بڑی غلطی سے آگاہ کروں کہ جس کے بعد میرے لیے زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ میری خالہ نے ان سے کہا کہ تم ابھی خاموش رہو، شوہر کو اس عمر میں ایسا راز بتا کر دکھ نہ پہنچاؤ کہ جس کو وہ سہ نہ سکیں۔ البتہ تمہارے بیٹے کو میں سمجھاتی ہوں، میں اسے بلا کر باز رکھ سکتی ہوں، جو کچھ تم اس سے نہیں کہہ سکتی میں کہہ دیتی ہوں، کیونکہ اس کے سوا اب کوئی چارہ نہیں۔ ایک روز میری خالہ نے اپنے گھر پر ریحان کو بلوایا اور یہ کہہ کے حقیقت بتا دی کہ بیٹا، تم جانتے ہو کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور تمہاری ماں کے ساتھ تو دھوکہ ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ اس دھوکے کی تکلیف دہ تفصیل سے تم کو آگاہ کروں۔ بہرحال تم مہوش سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر ماں کے کہنے سے تم باز رہ جاتے تو شاید تمہارے اور ان کے درمیان کا پاکیزہ رشتہ میلا کرنے میں تو کوئی بھی جرأت نہیں کرتا، لیکن اب مجبوری ہے، تم اس معاملے کو یہاں ہی ختم کر دو اور اپنی ماں کو بھی شرمندہ نہ کرو، بلکہ ان کو ایک انسان سمجھ کر معاف کر دو۔ ماں بھی انسان ہی ہوتی ہے، کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے بہت تکلیف سہ کر محبت سے تمہیں پالا ہے۔ یہ سب سن کر ریحان کا چہرہ جیسے غم و غصے سے نہیں بلکہ بدترین گہرے صدمے سے سیاہ پڑ گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے میری خالہ کے سامنے سے اٹھ کر چلا گیا۔ بعد میں خالہ نے ایک روز میری امی سے کہا تھا کہ میں جانتی تھی کہ ماں کا راز جان کر اس کے دل میں ماں کا تقدس مجروح ہوا تھا، مگر میں مجبور تھی، جس راز سے اس کی حقیقی ماں پردہ اٹھانے سے قاصر تھی، مجھے یہ ناگوار فرض سر انجام دینا ہی پڑ گیا۔ ریحان اس راز کو جاننے کے بعد اپنے گھر نہ گیا اور ایک دوست کے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کہاں روپوش ہو گیا، کسی کو معلوم نہ تھا، یہاں تک کہ راشدہ بیٹے کے صدمے اور جدائی کے غم کو دل سے لگا کر صرف 3 برس زندہ رہیں اور اس دنیا فانی سے چلی گئی۔ اس کی وفات کے بعد 1 سال بعد ریحان نے اپنے باپ سے رابطہ کیا۔ وہ اس وقت تک کینیڈا میں تھا۔ سال بعد اپنے والد کو بھی وہاں اپنے پاس بلوا لیا۔
اس طرح یہ راز ایک موڑ پر آ کر پھر سے ہمارے سینوں میں دفن ہو گیا اور دفن ہی رہا۔ کبھی مہوش اور اس کے گھر والے بھی نہ جان سکے کہ راشدہ یا ریحان کے ساتھ کیا ہوا اور ریحان اچانک کہاں غائب ہو گیا اور آخر کبھی لوٹ کر کیوں نہ آیا۔ یہ دنیا سچ مچ ایک نگار خانہ ہے جہاں کیسے کیسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خدا ہر کسی کو اس قسم کے صدمات سے محفوظ رکھے اور جن کے تصور ہی اس کے دلوں پر وحشت چھانے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔